السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا اپنا یوٹیوب چینل اردو درخشاں اکیڈمی میں آپ کا سواگتم ہے، خوش آمدید ہے، استقبال ہے۔ آج کا کلاس اسپیشل 10th اور BPSC والوں کے لیے خاص ہے۔ خاص کر کے 10th والے اس ویڈیو کو ضرور دیکھ کر جائیں، پاس ہونے کی گارنٹی 100%۔ چلیے میں آپ کے سوال کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلا میرا سوال ہے پہلا سوال ہے آپ کے نصابی کتاب میں شامل حمد خدائے عز و جل کے شاعر کون ہیں؟ آپ کے نصاب میں شامل حمد خدائے عز و جل کے شاعر کون ہیں؟ اے میں ہے شبنم کمالی، بی میں ہے جگر ناتھ آزاد، سی میں ہے سید محمد جعفری، ڈی میں ہے عرفان صدیقی۔ تو اس کا صحیح جواب ہے، آپ کا صحیح جواب اس میں ہوگا شبنم کمالی۔ کون ہے؟ اے کا صحیح جواب ہے۔ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 2۔ شامل نصاب افسانہ آشیانہ میں سراج برکت علی صدیقی کا رشتہ میں کون تھا؟ شامل نصاب افسانہ آشیانہ میں سراج برکت علی صدیقی کا رشتہ میں کون تھا؟ اے میں ہے دوست، بی میں ہے بیٹا، سی میں ہے بھائی، ڈی میں ہے والد۔ اس کا صحیح جواب جو آپ کا ہوگا بی کا ہوگا۔ کیا ہے؟ بی۔ سوال نمبر 3۔ قمر جہاں کی پیدائش کب ہوئی؟ سوال نمبر 3 میں ہے قمر جہاں کی پیدائش کب ہوئی؟ اے میں ہے تقریباً 1951 یا 52، بی میں ہے 1952 یا 53، سی میں ہے تقریباً 1953 یا 54، ڈی میں ہے تقریباً 1954 یا 55۔ اس کا صحیح جواب ہے اے۔ صحیح جواب کیا ہے؟ اے۔ سوال نمبر 4۔ سر سید نے کون سا رسالہ جاری کیا؟ سر سید نے کون سا رسالہ جاری کیا؟ اے میں ہے شاعر، بی میں ہے پیام شوق، سی میں ہے نقیب، ڈی میں ہے تہذیب الاخلاق۔ تہذیب الاخلاق۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا ڈی، تہذیب الاخلاق۔ سر سید نے تہذیب الاخلاق رسالہ جاری کیا۔ سوال نمبر 5۔ شامل نصاب بھابی جان کا تعلق کس نثری صنف سے ہے؟ شامل نصاب بھابی جان کا تعلق کس نثری صنف سے ہے؟ اے میں ہے ناول، بی میں ہے داستان، سی میں ہے افسانہ، ڈی میں ہے مضمون۔ اس کا صحیح جواب ہے آپ کا سی۔ کیا ہے؟ بھابی جان کا تعلق افسانہ سے ہے۔ سوال نمبر 6۔ ڈاکٹر محمد محسن کس موضوع پر مہارت رکھتے تھے؟ ڈاکٹر محمد محسن کس موضوع پر مہارت رکھتے تھے؟ تو اے میں ہے تاریخ، بی میں ہے نفسیات، سی میں ہے صحافت، ڈی میں ہے لسانیات۔ اس کا صحیح جواب ہے کہ نفسیات۔ ڈاکٹر محمد محسن کس موضوع پر مہارت رکھتے تھے؟ تو نفسیات پر۔ سوال نمبر 7۔ زمین کا درجہ حرارت پچھلے 100 برسوں میں کتنا بڑھ گیا؟ زمین کا درجہ حرارت پچھلے 100 برسوں میں کتنا بڑھ گیا؟ اے میں ہے 0.65 سیلسیس، بی میں ہے 0.45 سیلسیس، سی میں ہے یہاں کیا ہے گا سی میں ہے کیا 0.55 سیلسیس، ڈی میں ہے 0.75 سیلسیس۔ اس کا صحیح جواب یہ ہے آپ کا کیا ڈی کا صحیح جواب 0.75 سیلسیس۔ سوال نمبر 8۔ درج ذیل میں لطف الرحمن کی کتاب کون ہے؟
درج ذیل میں لطف الرحمن کی کتاب کون ہے؟ اے ہے یادگار غالب، بی میں ہے نقد نگاہ، سی میں ہے مقدمہ شعر و شاعری، ڈی میں ہے انارکلی۔ اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ نقد نگاہ۔ درج ذیل میں لطف الرحمن کی کتاب کون ہے؟ تو نقد نگاہ۔ سوال نمبر 9، اردو کا پہلا ناول کسے قرار دیا جاتا ہے؟ اردو کا پہلا ناول کسے قرار دیا جاتا ہے؟ اے میں ہے مرأۃ العروس، بی میں ہے فسانہ آزاد، سی میں ہے ابن الوقت، ڈی میں ہے آگ کا دریا۔ ڈی میں کیا ہے؟ آگ کا دریا۔ تو اس کا صحیح جواب یہ ہے اردو کا پہلا ناول کسے قرار دیا جاتا ہے؟ تو اے مرأۃ العروس کو۔ کس کے در؟ مرأۃ العروس۔ اس کا یہ صحیح جواب ہو جائے گا آپ کا۔ پھر آگے سوال ہے 10 کا، آریہ بھٹ نے اپنا تجربہ گاہ کہاں قائم کیا؟ آریہ بھٹ نے اپنا تجربہ گاہ کہاں قائم کیا؟ اے میں ہے کھگول، بی میں ہے تلنگانہ، سی میں ہے پٹنہ، ڈی میں ہے ویشالی۔ اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب آپ کو ہو جائے گا تلنگانہ، بی۔ سوال نمبر 11، درج ذیل مصرع کو مکمل کیجیے۔ درج ذیل مصرع کو مکمل کیجیے۔ شاعری بھی داعث ہے آتش مرصع ساز کا۔ اس بیچ میں بھرنا ہے۔ اس میں اے ہے شام، بی ہے دام، سی ہے کام، ڈی ہے نام۔ اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ کام۔ کیا ہو جائے گا؟ شاعری بھی کام ہے آتش مرصع ساز کا۔ سوال نمبر 12 میں ہے، ندا فاضلی کی تصنیف چہرے کس نوعیت کی کتاب ہے؟ ندا فاضلی کی تصنیف چہرے کس نوعیت کی ہے؟ کس نوعیت کی ہے؟ تو پہلا ہے اے میں ہے سفر نامہ، بی میں ہے تنقیدی، سی میں ہے نفسیاتی، ڈی میں ہے خاکے۔ تو اس کا صحیح جواب آپ کو جو ہے گا ڈی، کیا ہے؟ خاکے۔ یہ ندا فاضلی کی تصنیف چہرے کس نوعیت کی کتاب ہے؟ تو خاکے۔ سوال نمبر 13، شامل نصاب نظم ہم نوجواں ہیں کے شاعر کون ہے؟ کیا ہے؟ شامل نصاب نظم ہم نوجواں ہیں کے شاعر کون ہے؟ اے میں ہے پرویز شاہدی، بی میں ہے ندا فاضلی، سی میں ہے جگن ناتھ آزاد، ڈی میں ہے چک بست۔ اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ اے پرویز شاہدی۔ ہم نوجواں کے شاعر کون ہے؟ پرویز شاہدی۔ سوال نمبر 14، مثنوی زہر عشق میں کس لڑکی کا تذکرہ ہے؟ یعنی ذکر ہے۔ مثنوی زہر عشق میں کس لڑکی کا تذکرہ ہوا ہے؟ اے میں ہے وزیر کی لڑکی، بی میں ہے سوداگر کی لڑکی، ڈی میں ہے نواب کی لڑکی، سی میں ہے نواب کی لڑکی، ڈی میں ہے جنات کی لڑکی۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ بی، سوداگر کی لڑکی۔ سوال نمبر 15، مرزا غالب کی پیدائش کب ہوئی؟ مرزا غالب کی پیدائش کب ہوئی؟ اے میں ہے 1795، بی میں ہے 1796، سی میں ہے 1797، ڈی میں ہے 1869۔ اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ صحیح جواب کو 1797۔ مرزا غالب کی پیدائش 1797 عیسوی میں ہوئی۔ سوال نمبر 16، سید محمد جعفری کہاں پیدا ہوئے؟ سید محمد جعفری کہاں پیدا ہوئے؟ اے میں ہے عظیم آباد، بی میں ہے حیدرآباد، سی میں ہے کراچی، ڈی میں ہے لاہور۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ لاہور۔ لاہور کہاں ہے؟ پاکستان میں ہے۔ تو سید محمد جعفری کہاں پیدا ہوئے؟ تو لاہور میں۔ سوال نمبر 17، بقاولی کس مثنوی کا کردار ہے؟ بقاولی کس مثنوی کا کردار ہے؟ اے میں ہے گلزار نسیم، بی میں ہے سحر البیان، سی میں ہے بحر محبت، ڈی میں ہے سوز و گداز۔
اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ بقاولی کس مثنوی کا کردار ہے؟ تو گلزار نسیم کا۔ اس کا اے صحیح ہو جائے گا آپ کا۔ سوال نمبر 18، مصحفی کی ابتدائی تعلیم کہاں ہوئی؟ مصحفی کی ابتدائی تعلیم کہاں ہوئی؟ اے میں ہے رائے بریلی، بی میں ہے لکھنؤ، سی میں ہے آگرہ، سی میں آگرہ، ڈی میں امروہہ۔ کہاں ڈی میں؟ کہاں؟ امروہہ۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ ڈی ہے، امروہہ۔ اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ امروہہ میں۔ مصحفی کی ابتدائی تعلیم کہاں ہوئی؟ تو امروہہ میں۔ کہاں ہوئی؟ امروہہ۔ چلیے سوال نمبر 19 کی طرف چلتے ہیں۔ غزل عربی کے کس صنف شاعری سے ماخوذ ہے؟ غزل عربی کے کس صنف شاعری سے ماخوذ ہے؟ اے میں ہے مثنوی، بی میں ہے قصیدہ، سی میں ہے رباعی، ڈی میں ہے مثنوی۔ اس کا صحیح جواب ہے قصیدہ، بی کا صحیح ہو جائے گا۔ غزل عربی کے کس صنف شاعری سے ماخوذ ہے؟ تو بی، قصیدہ سے۔ کس سے ہے؟ قصیدہ سے ہے۔ سوال نمبر 20، عرفان صدیقی بنیادی طور پر کس صنف کے شاعر ہے؟ عرفان صدیقی بنیادی طور پر کس صنف کے شاعر ہیں؟ اے ہے غزل، بی ہے مرثیہ، سی ہے نعت، ڈی ہے قصیدہ۔ عرفان صدیقی بنیادی طور پر کس صنف کے شاعر ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب آپ کا جو ہو جائے گا اے، غزل۔ غزل۔ سوال نمبر 21، درج ذیل مصرع کو مکمل کیجیے۔ درج ذیل مصرع کو مکمل کیجیے۔ دولت درد کو دنیا سے ڈائس رکھنا۔ اس کا کیا ہوگا؟ بیچ میں بھرنا ہے۔ اے میں ہے دکھا کر، بی میں ہے بچا کر، سی میں ہے لٹا کر، ڈی میں ہے چھپا کر۔ اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ ڈی، چھپا کر۔ دولت درد کو دنیا سے چھپا کر رکھنا۔ سوال نمبر 22، سوال نمبر 22، دوہے کے ہر مصرعے میں کیا ہوتا ہے؟ دوہے کے ہر مصرعے میں کیا ہوتا ہے؟ اے میں ہے ختمہ، بی میں ہے وصل، سی میں ہے وقفہ، ڈی میں ہے سکتہ۔ اس کا صحیح جواب آپ کا جو ہو جائے گا سی۔ کیا؟ سی، وقفہ۔ سوال نمبر 23، پروین شاکر کے والد کیا تھے؟ پروین شاکر کے والد کیا تھے؟ اے میں ہے شاعر، بی میں ہے تاجر، سی میں ہے معلم، ڈی میں ہے ڈاکٹر۔ تو پروین شاکر کے والد کیا تھے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا شاعر۔ کیا تھے؟ تو شاعر تھے۔ سوال نمبر 24 کی طرف، تاج محل کس مغل بادشاہ نے تعمیر کرائی تھی؟ تاج محل کس مغل بادشاہ نے تعمیر کرائی تھی؟ تو اے میں ہے بابر، بی میں ہے جہانگیر، سی میں ہے اورنگزیب، ڈی میں ہے شاہ جہاں۔ اس کا صحیح جواب ہے ڈی، شاہ جہاں نے تعمیر کرائی تھی۔ سوال نمبر 25، حمد خدائے عز و جل میں ذوالجلال کس کے لیے آیا ہے؟ ذوالجلال کس کے لیے آیا ہے؟ اے ہے اولیاء کے لیے، بی ہے خدا کے لیے، سی ہے رسول کے لیے، ڈی ہے صحابہ کے لیے۔ اس کا صحیح جواب ہوگا آپ کا بی، خدا کے لیے۔ ذوالجلال کس کے لیے آیا ہے؟ خدا کے لیے آیا ہے۔ سوال نمبر 26، سہیل عظیم آبادی کی وفات کب ہوئی؟ سہیل عظیم آبادی کی وفات کب ہوئی؟ 1980، 1982، 1984، 1986۔ اس کا صحیح جواب آپ کا جو ہو جائے گا 1980۔ 1980 یہ اس کا صحیح، سہیل عظیم آبادی کی وفات کب ہوئی؟ تو 1980 عیسوی میں۔ سوال نمبر 27، افسانہ فرار کا مرکزی کردار کون ہے؟ افسانہ فرار کا مرکزی کردار کون ہے؟ اے ہے محفوظ، بی ہے محمود، سی ہے مقبول، ڈی ہے مقصود۔ اس کا صحیح جواب کا جو ہو جائے گا بی، محمود۔ محمود کیا؟ مرکزی کردار ہے۔ سوال نمبر 28، قمر جہاں کا تعلق بہار کے کس ضلع سے ہے؟ قمر جہاں کا تعلق بہار کے کس ضلع سے ہے؟ اے میں ہے سمستی پور، بی میں ہے مظفر پور، ڈی میں ہے دربھنگہ، سی میں ہے دربھنگہ، ڈی میں ہے پورنیہ۔ اس کا صحیح جواب آپ کا جو ہوگا اے کیا ہے؟ سمستی پور۔ قمر جہاں کا تعلق بہار کے کس ضلع سے ہے؟ سمستی پور۔ سوال نمبر 29،
نگار عظیم کی تصنیف گرد آوارگی کا تعلق کس صنف نثر سے ہے؟ نگار عظیم کی تصنیف گرد آوارگی کا تعلق کس صنف نثر سے ہے؟ اے میں ہے سوانح، بی میں ہے تنقید، سی میں ہے سفرنامہ، ڈی میں ہے افسانہ۔ اس کا صحیح جواب آپ کا جو ہو جائے گا کیا ہے؟ سی، سفرنامے سے ہے۔ کس سے ہے؟ گرد آوارگی کا تعلق نثر سفرنامے سے۔ سوال نمبر 30، بال وگیان کانفرنس کب منعقد ہوا؟ بال وگیان کانفرنس کب منعقد ہوا؟ 2002، 2004، 2006، 2008۔ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا 2008۔ 2008 ہوا تھا۔ سوال نمبر 31، سر سید کی والدہ کا نام کیا تھا؟ سر سید کی والدہ کا نام، والدہ من امی، امی کا نام کیا تھا؟ امی۔ بدر النساء، عزیز النساء، مہر النساء، نور النساء۔ اس کا صحیح جواب آپ کو ہو جائے گا عزیز النساء۔ کیا تھا؟ عزیز النساء۔ عزت النساء کس کا تھا؟ تب غالب کے اہلیہ کا نام۔ سوال نمبر 32، ڈاکٹر عبد المغنی کا کون سا مضمون آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ ڈاکٹر عبد المغنی کا کون سا مضمون آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ اے میں ہے ریا، بی میں ہے عالمی حدت، سی میں ہے آریہ بھٹ ارطغرل، ڈی میں ہے ادب کی پہچان۔ اس کا صحیح جواب ہوگا ڈی، ادب کی پہچان۔ کیا ہے؟ ادب کی پہچان۔ سوال نمبر 33، سوال نمبر 33، بھیم راؤ کو گھر کے لوگ پیار سے کیا پکارتے تھے؟ بھیم راؤ امبیڈکر کو گھر کے لوگ پیار سے کیا پکارتے تھے؟ اے میں بھیما، بی میں نیما، سی میں ہے بھاما، ڈی میں ہے ریما۔ اس کا صحیح جواب کیا؟ بھیما۔ پیار سے کیا پکارتے تھے؟ بھیما۔ سوال نمبر 34، لطف الرحمن کا کون سا مضمون آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ لطف الرحمن کا کون سا مضمون آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ اے میں ہے آریہ بھٹ، بی میں ہے اردو ڈرامہ نگاری اور آگاہ حشر، سی میں ہے ادب کی پہچان، ڈی میں ہے ریاض۔ اس کا صحیح جواب آپ کا ہو جائے گا بی۔ کیا ہے؟ یہ ہے اردو ڈرامہ نگاری اور آگاہ حشر۔ سوال نمبر 35، آریہ بھٹ کی پیدائش پٹنہ کے کس علاقے میں ہوئی؟ آریہ بھٹ کی پیدائش پٹنہ کے کس علاقے میں ہوئی؟ اے پھلواری شریف، بی میں دیگھا، سی میں ہے دانا پور، ڈی میں ہے کھگول۔ اس کا صحیح جواب ہوگا ڈی، کھگول۔ کہاں ہوئے تھے؟ کھگول۔ سوال نمبر 36، نذیر احمد کا تعلق اردو نثر کے کس صنف سے ہے؟ نذیر احمد کا تعلق اردو نثر کے کس صنف سے ہے؟ اے میں ہے داستان، بی میں ہے ڈرامہ، سی میں ہے ناول، ڈی میں افسانہ۔ اس کا صحیح جواب آپ کا جو ہوگا ناول۔ کیا ہوگا؟ سی کا ناول۔ سوال نمبر 37، غالب کی وفات کہاں ہوئی؟ غالب کی وفات کہاں ہوئی؟ غالب کی وفات میں انتقال، اے ہے آگرہ، بی ہے دلی، سی ہے رامپور، ڈی ہے عظیم آباد۔ اس کا صحیح جواب آپ کا جو ہو جائے گا کہاں؟ دلی۔ غالب کی وفات کہاں؟ غالب کی انتقال کہاں ہوئی؟ غالب کی وفات کہاں ہوئی تھی؟ دلی میں۔ اب پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ آگرہ۔ آگرہ میں کیا ہوئی تھی؟ پیدائش۔ سوال نمبر 38، اسم معرفہ کی کتنے قسمیں ہیں؟ اسم معرفہ کی کتنے قسمیں ہیں؟ 2، 3، 5، 7۔ اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ اسم معرفہ کی 7 قسمیں ہیں۔ اسم معرفہ کی 7 قسمیں ہیں۔ علم، اس میں 7 قسمیں علم میں کون کون ہے؟ علم ہے، ضمیر ہے، اشارہ ہے، موصول ہے، مضاف ہے، معہود ہے، منادیٰ ہے۔ یہ 7 قسمیں کیا ہے؟ اسم معرفہ کی ہے۔ سوال نمبر 39، درج ذیل میں ماضی شکیہ کی مثال کون ہے؟ ماضی شکیہ جس میں شک واقع ہے، ایسا جملہ جس میں شک واقع ہو۔ اے میں ہے میں پڑھتا ہوں، بی میں ہے وہ لوگ پڑھتے ہوں گے، سی میں ہے وہ جائے گا، ڈی میں ہے تم کھا چکے ہو۔ اس کا صحیح جواب کیا ہے؟
بی وہ لوگ پڑھتے ہوں گے، میں شک ہو رہا ہے یہ جمل۔ سوال نمبر 40، عیدگاہ کیا ہے؟ عیدگاہ کیا ہے؟ اس میں ظرف، اس میں اعلیٰ، اس میں فاعل، حاصل مصدر۔ اس کا صحیح جواب کیا؟ عیدگاہ اس میں ظرف ہے، جگہ کا نام ہے، اس لیے اس میں ظرف ہے۔ سوال نمبر 41، جسم کی ضد کیا ہوگی؟ جسم کی الٹا، ضد بولتے الٹا کو، اے موت، بی روح، سی زندگی، دی سکون۔ تو جسم کے الٹا کیا ہے؟ روح، جسم کے الٹا روح۔ سوال نمبر 42، عبادت کی جمع کیا ہوگی؟ عبادت کی جمع کیا، یعنی پلرل کیا ہوگی؟ عبد، معبود، عبادات، عابد۔ اس کا صحیح جواب ہوگا عبادات، عبادت کی جمع عبادات۔ سوال نمبر 43، اکرم بہادر ہے، اکرم بہادر ہے، اس جملے میں بہادر کیا ہے؟ صفت، موصوف، فعل، فاعل۔ اس کا صحیح جواب ہوگا اکرم بہادر ہے، تو اس کا بہادر کیا ہے؟ فعل ہے۔ کیا کہ بہادر ہونا ورب کی صفت، بھرب ہے۔ بہادر کیا ہے؟ بھرب ہو، بہادر ہونا، اس لیے کہ اکرم بہادر ہے، یہ کیا ہے؟ فعل ہے۔ سوال نمبر 44، اسد اللہ خان غالب میں غالب کیا ہے؟ اسد اللہ خان غالب میں غالب کیا ہے؟ لقب، کنیت، تخلص، عرف۔ تو اس کیا ہے؟ تخلص ہے۔ اسد اللہ خان غالب میں غالب کیا ہے؟ تخلص ہے۔ سوال نمبر 45، درج ذیل میں اس میں نکرہ کی نشاندہی کی۔ اس میں نکرہ جو عام نام ہو، اے میں ہے ارشد، بی میں ہے پٹنہ، ارشد کسی کا نام، لڑکا کا نام ہے، پٹنہ شہر کا نام ہے، ہمالیہ پہاڑ کا نام، ڈی ندی، یہ کیا اس میں نکرہ ہے؟ ندی کیا ہے؟ اس میں نکرہ ہے، عام نام ہے۔ ندی میں کوئی بھی ندی ہو سکتا ہے۔ سوال نمبر 46، درج ذیل میں کون سا لفظ مذکر ہے؟ درج ذیل میں کون سا لفظ مذکر ہے؟ اے آواز مذکر، بی اذان، سی نماز، ڈی حج۔ اس میں کون سا لفظ مذکر ہے؟ تذکیر ہے، حج۔ حج کیا ہے؟ مذکر ہے، میل ہے۔ سوال نمبر 47، اکرم کل پٹنہ آئے گا، کیا ہے سوال؟ اکرم کل پٹنہ آئے گا، آئے گا یہ زمانہ کی کون سی قسم ہے؟ زمانہ یعنی ٹینس کی کون سی قسم ہے؟ اے حال، بی ماضی، سی ماضی تمنائی، ڈی مستقبل۔ کیا ہے اس کا صحیح جواب؟ کیا مستقبل، کیا فیوچر۔ سوال نمبر 48، افسانہ واٹر کے کنارے کس کی تخلیق ہے؟ تخلیق، افسانہ واٹر کے کنارے کس کی تخلیق ہے؟ اے ہے ہری موہن جھا، بی ہے پنّا لال پٹیل، سی ہے اندرا گوسوامی، ڈی ہے مہاشویتا دیوی۔ اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ بی پنّا لال پٹیل۔ پنّا لال پٹیل، واٹر کے کنارے کے لکھنے والا پنّا لال پٹیل ہے۔ سوال نمبر 39، سوال نمبر 49، تیلگو کس صوبے کی زبان ہے؟ تیلگو کس صوبے کی زبان ہے، یعنی کس صوبے، کس اسٹیٹ میں، راجدھانی میں بولی جاتی ہے؟ اے آندھرا پردیش، بی اڑیسہ، سی تمل ناڈو، ڈی پنجاب۔ اس کا صحیح جواب کیا ہے آپ کا؟ تیلگو تمل ناڈو میں بولے، تمل ناڈو میں۔ سوال نمبر 50، وارث شاہ سے کس زبان کی نظم ہے؟ وارث شاہ سے کس زبان کی نظم ہے؟ اردو، عربی، پنجابی، بنگالی۔ کس زبان کی ہے؟ اس کا صحیح جواب آپ کو جو ہے سی پنجابی ہے۔ کیا ہے؟ پنجابی۔ وارث شاہ سے کس زبان کی نظم ہے؟ تو پنجابی سے ہے۔
آج کا سبق یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ 50 آبجیکٹیو ہو گئے ہیں۔ آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، پھر ملیں گے کل انشاءاللہ، فی امان اللہ۔